السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 سال پہلے ماسٹر رفیق احمد کو صبح فجر کے وقت مسجد کی سیڑھیوں سے ایک نومولود بچی ملی۔ دونوں میاں بیوی جو بے اولادی کی زندگی گزار رہے تھے اس بچی کو سینے سے لگا کر پالنے لگے، لیکن جب اسی بچی کی شادی کا وقت قریب آیا تو ایک رات ماسٹر رفیق صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شہر کا ایک امیر تاجر کھڑا تھا، جس نے رات کے اندھیرے میں ماسٹر صاحب کے ہاتھوں میں رقم کا ایک بھاری لفافہ تھمایا اور آنسو بہاتے ہوئے اقرار کیا کہ ماسٹر رفیق احمد محلے کے ایک نہایت شریف اور عزت دار استاد تھے، جن کی زندگی سادگی اور شرافت کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ ان کی شادی کو 15 سال سے زیادہ کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان کے گھر کا آنگن ابھی تک کسی بچے کی کلکاری سے محروم تھا۔ ان کی بیوی ایک نہایت نیک دل اور صابر عورت تھی، جو سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی، لیکن جب بھی محلے کے بچوں کو گلی میں کھیلتے دیکھتی یا کسی پڑوسن کو اپنے بچے کو پیار کرتے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ جاتے۔ ماسٹر رفیق اپنی بیوی کے اس گہرے دکھ کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ اکثر رات کے وقت جب اسے اداس دیکھتے تو اسے تسلی دیتے اور کہتے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو وہ کرتا ہے اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ بیوی سر جھکا کر نم آنکھوں سے کہتی کہ میں ناشکری نہیں کر رہی، بس کبھی کبھی دل بہت اداس ہو جاتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بھرے گھر میں میری مامتا اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے۔ اس پر ماسٹر صاحب مسکرا کر جواب دیتے کہ نیک اعمال ہی انسان کا اصل نام زندہ رکھتے ہیں، تم دنیا والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ نومبر کا مہینہ تھا اور سردی نے اپنا زور پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک انتہائی سرد اور خاموش صبح تھی جب ماسٹر رفیق روزمرہ کی طرح فجر کی اذان سے بہت پہلے بستر سے اٹھے۔ انہوں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ ان کی بیوی بھی جاگ چکی تھی اور دوسرے کمرے میں مصلی پر بیٹھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کی دعاؤں میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اولاد کی طلب شامل تھی۔ ماسٹر صاحب نے اپنی موٹی گرم چادر اوڑھی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ گلیوں میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا اور سرد ہوا ہڈیوں تک پہنچ رہی تھی۔ آسمان پر ابھی تک تاریکی تھی اور ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ابھی فجر کی اذان میں کچھ وقت باقی تھا۔ ماسٹر صاحب معمول کے مطابق سب سے پہلے مسجد پہنچنے والے نمازیوں میں سے تھے۔ جیسے ہی وہ مسجد کی بیرونی بڑے دروازے کے قریب پہنچے تو انہیں ایک انتہائی مدھم سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو انہیں لگا کہ شاید سردی کی شدت کی وجہ سے کسی بلی کے بچے کی آواز ہے جو کہیں چھپ کر رو رہا ہے، لیکن جب وہ مسجد کی سیڑھیوں کے بالکل قریب آئے تو ان کے قدم وہیں رک گئے۔ آواز اب کافی واضح ہو چکی تھی اور یہ کسی انسان کے بچے کی رونے کی دلخراش آواز تھی۔ ماسٹر صاحب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا تو مسجد کی سب سے نچلی سیڑھی پر ایک پرانے اور موٹے میلے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود پڑا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھے اور کانپتے ہاتھوں سے اس کپڑے کو تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا تو ایک انتہائی خوبصورت اور معصوم سی نومولود بچی موجود تھی۔ سردی کی شدت اور مسلسل رونے کی وجہ سے بچی کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے
ماسٹر رفیق کے اندر کا انسان اور ایک باپ کی تڑپ فوراً جاگ اٹھے۔ انہوں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس بچی کو احتیاط سے اپنے دونوں ہاتھ میں اٹھا لیا اور اسے فوراً سینے سے لگا کر اپنی گرم چادر کے اندر چھپا لیا تاکہ اسے مزید سرد ہوا سے بچایا جا سکے۔ بچی نے جیسے ہی ماسٹر صاحب کے سینے کی گرمائش محسوس کی، اس کا رونا کچھ کم ہو گیا اور وہ ہچکیاں لینے لگی۔ ماسٹر صاحب نے حیرت اور شدید دکھ سے دائیں بائیں پوری گلی میں دیکھا کہ آخر کون اتنا ظالم ہے اور بے حس انسان ہو سکتا ہے جو اتنی سرد رات میں اس پھول جیسی معصوم بچی کو یہاں موت کے منہ میں چھوڑ گیا ہے۔ گلی میں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں مسجد کے مؤذن بھی آ گئے۔ انہوں نے ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں ایک بچے کو دیکھا تو انتہائی حیران رہ گئے اور قریب آ کر پوچھا کہ ماسٹر جی، یہ بچی کس کی ہے اور آپ اسے اس وقت کہاں سے لائے ہیں؟ ماسٹر رفیق نے دکھ بھرے اور کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کس بدنصیب کی بیٹی ہے، یہ بھی مجھے ان سیڑھیوں پر سردی سے ٹھٹھرتی ہوئی ملی ہے۔ مؤذن نے شدید افسوس کا اظہار کیا اور سر ہلاتے ہوئے کہا کہ آج کل کے لوگ اپنے گناہوں اور غلطیوں کو چھپانے کے لیے ان معصوم جانوں کو ایسے ہی لاوارث اور بے آسرا چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کے دلوں سے احساس ختم ہو چکا ہے۔ ماسٹر صاحب نے کہا یہ بچی اللہ کی امانت ہے اور میں اسے اس طرح سردی میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے ابھی اپنے گھر لے جا رہا ہوں، میری بیوی اس کی دیکھ بھال کرے گی، پھر ہم نماز کے بعد سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ مؤذن نے اس بات سے اتفاق کیا اور ماسٹر صاحب کو جلدی گھر جانے کا کہا۔ ماسٹر رفیق بچی کو سینے سے لگائے تیز تیز قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کا دل ایک عجیب سی خوشی اور نامعلوم خوف کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بیوی نے فوراً دروازہ کھولا اور ماسٹر صاحب کو اتنی جلدی واپس دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھے بغیر ہی واپس آ گئے۔ ماسٹر صاحب نے بغیر کچھ کہے گھر کے اندر قدم رکھا اور صحن کی بتی جلا دی۔ پھر انہوں نے انتہائی احتیاط سے اپنی چادر ہٹائی تو ان کی بیوی کی آنکھیں حیرت صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے ساختہ چند قدم پیچھے ہٹی اور حیرت کے مارے اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ماسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا دیکھو اللہ نے ہماری خالی جھولی کیسے بھر دی ہے۔ یہ بچی مجھے فجر کے وقت مسجد کی سیڑھیوں پر ملی ہے، سردی سے اس کی جان نکل رہی تھی، اس لیے میں اسے فوراً گھر لے آیا۔ بیوی نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کو ماسٹر صاحب کے ہاتھوں سے لیا اور اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچی کو گلے لگاتے ہی بیوی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور وہ زار و قطار رونے لگی۔ 15 سال کی بے اولادی کا سارا دکھ، لوگوں کے تانے اور اندر کی ساری تکلیف ان آنسوؤں کے راستے بہہ نکلی۔ اس نے بچی کا ماتھا چوما، اس کے چھوٹے چھوٹے سرد ہاتھوں کو اپنے گالوں سے لگایا اور روتے ہوئے بولی کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، میں اسے اب کسی کو نہیں دوں گی۔ ماسٹر صاحب نے اپنی بیوی کے آنسو صاف کیے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا ہاں یہ اللہ کی عطا ہے جس نے ہم پر کرم کیا، لیکن ہمیں محلے والوں اور دنیا داری کا بھی سوچنا ہوگا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ یہ کس کی بچی ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ معاشرہ ایسی بچیوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ بیوی نے فوراً تڑپ کر ایک شیرنی کی طرح جواب دیا مجھے کسی دنیا والے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ تو پہلے بھی مجھے بھانج ہونے کے تانے دیتے تھے، تب کون سا کسی نے
ہمارے دکھ پر مرہم رکھا تھا۔ جب میں اکیلے بیٹھ کر روتی تھی تب کوئی میرے آنسو پوچھنے نہیں آتا تھا۔ اب جب میرے رب نے مجھ پر رحم کیا ہے اور میرے سونے گھر کو اس رحمت سے آباد کیا ہے تو میں لوگوں کی فضول باتوں کے ڈر سے اس معصوم جان کو خود سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر پالوں گی۔ اسے دنیا کی ہر برائی اور دکھ سے بچاؤں گی۔ ماسٹر صاحب اپنی بیوی کے اس مضبوط جذبے اور ممتا کی شدت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ خود بھی دل سے یہی چاہتے تھے کہ وہ اس بچی کو اپنی بیٹی بنا کر پالیں اور وہ اسے وہ مقام دیں جس کی وہ حقدار ہے۔ انہوں نے بیوی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور ایک مضبوط عزم کے ساتھ کہا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، یہ بچی اب ہماری بیٹی ہے۔ ہم دونوں مل کر اس کی بہترین پرورش کریں گے، اسے دنیا کی ہر خوشی دیں گے اور کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ ہماری سگی اولاد نہیں ہے۔ آج سے ہم اس کے اصل وارث ہیں۔ بیوی نے خوشی کے آنسو روتے ہوئے جلدی سے کمرے کا ہیٹر چلایا، پرانے نرم کپڑوں سے بچی کا بستر بنایا اور اس کے لیے گرم دودھ کا بندوبست کرنے لگی۔ بچی اب مکمل طور پر پرسکون ہو چکی تھی اور بیوی کی گود میں ایک عجیب سے سکون اور تحفظ کے احساس کے ساتھ سو رہی تھی۔ ماسٹر صاحب واپس نماز پڑھنے چلے گئے اور جب دن چڑھا تو محلے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ ماسٹر رفیق کو ایک لاوارث بچی ملی ہے۔ کچھ نیک لوگوں نے ہمدردی کا اظہار کیا اور مبارکباد دی، لیکن کچھ حاسد اور تنگ نظر لوگوں نے حسب عادت تانے دی کہ نہ جانے کس کے گناہ کی نشانی ہے، جسے ماسٹر صاحب نے اٹھا کر اپنے پاکیزہ گھر میں رکھ لیا۔ لیکن ماسٹر رفیق اور ان کی بیوی نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اپنے کان بند کر لیے اور ہر تانے اور ہر طنز کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ ان کا سارا وقت اور ساری توجہ اس بچی کی پرورش پر لگ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاشرے کی کسی بھی کڑوی بات کا اثر اس بچی پر نہیں پڑنے دیں گے۔ 20 سال پہلے ماسٹر رفیق احمد کو صبح فجر کے وقت مسجد کی سیڑھیوں سے ایک نومولود بچی ملی۔ دونوں میاں بیوی جو بے اولادی کی زندگی گزار رہے تھے اس بچی کو سینے سے لگا کر پالنے لگے۔ وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ ماسٹر رفیق اور ان کی نیک دل بیوی نے اس لاوارث بچی کا نام فاطمہ رکھا اور اس کی پرورش میں اپنی جان لڑا دی۔ فاطمہ کے آنے سے ان کے سونے اور ویران گھر میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ وہ گھر جہاں پہلے صرف خاموشی اور اداسی کا راج ہوتا تھا، اب وہاں اس بچی کی پیاری پیاری باتوں اور ہنسی سے رونق لگی رہتی تھی۔ ماسٹر صاحب جب دوپہر کو پڑھا کر واپس آتے تو فاطمہ دوڑ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی اور ماسٹر صاحب اپنی ساری تھکن بھول کر اسے سینے سے لگا لیتے۔ ان کی بیوی تو جیسے فاطمہ کی صورت میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ پا چکی تھی۔ وہ اسے اپنی نظروں سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کے لیے خوبصورت کپڑے بنائے اور اسے دنیا کی ہر برائی اور ہر میلی نظر سے بچا کر رکھا۔ محلے کے وہ لوگ جو شروع میں طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور تانے دیتے تھے، اب فاطمہ کی معصومیت اور ماسٹر صاحب کی شاندار تربیت دیکھ کر خاموش ہو چکے تھے۔ ماسٹر صاحب نے فاطمہ کو بہترین تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود ایک استاد تھے، اس لیے انہوں نے گھر پر بھی فاطمہ کی اخلاقی اور دینی تربیت پر بہت زور دیا۔ جیسے جیسے فاطمہ بڑی ہوتی گئی، اس کی خوبصورتی اور اس کی شرافت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بالکل اپنے
ماں باپ کی طرح نیک دل اور فرما بردار تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور پھر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو جاتی۔ وہ ماسٹر صاحب کا اتنا خیال رکھتی کہ ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کی ضرورت کی ہر چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دیتی۔ ماسٹر صاحب اکثر اپنی بیوی سے کہتے، اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازنے میں دیر ضرور کی، لیکن اس نے ہمیں دنیا کی سب سے بہترین اور فرما بردار بیٹی عطا کی ہے۔ بیوی بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور کہتی کہ یہ بچی تو ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، اس نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور وہ ننھی سی جان جو کبھی سردی میں ٹھٹرتی ہوئی ملی تھی، اب 20 سال کی انتہائی باحیا، سلیقہ، شعار اور سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ ماسٹر صاحب اور ان کی بیوی کے چہروں پر بھی بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ ماسٹر صاحب اب اپنے تدریسی فرائض سے سبکدوش ہو چکے تھے اور ان کے پاس آمدنی کا واحد ذریعہ وہ تھوڑی سی رقم تھی جو انہیں ہر ماہ ملا کرتی تھی۔ فاطمہ نے گھر کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ان کے محلے کے ایک پرانے اور معزز جاننے والے ماسٹر صاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے فاطمہ کے لیے ایک بہت ہی اچھے اور شریف گھرانے کا رشتہ پیش کیا۔ لڑکا بہت سلجھا ہوا تھا، اچھا تعلیم یافتہ تھا اور ایک معقول روزگار سے وابستہ تھا۔ لڑکے کے گھر والے بھی ماسٹر صاحب کی شرافت اور ان کے خاندان کی نیکی سے پوری طرح واقف تھے، اور وہ فاطمہ جیسی سلیقہ شار لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ ماسٹر صاحب نے یہ رشتہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور انہوں نے فوراً اپنی بیوی سے اس بارے میں تفصیلی بات چیت کی۔ بیوی نے خوشی کے آنسو روتے ہوئے ماسٹر صاحب سے کہا، یہ سب ہماری بچی کی نیکی اور ہمارے خلوص کا صلہ ہے، جو اس کے لیے اتنا بہترین اور عزت دار رشتہ خود چل کر ہمارے دروازے پر آیا ہے۔ ہمیں کسی بھی قسم کی دیر کیے بغیر اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے۔ ماسٹر صاحب نے ایک گہری سانس لیا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بالکل سچ کہتی ہو، رشتہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، لیکن ہم غریب لوگ ہیں اور میری جمع پونجی بہت محدود ہے۔ میں اپنی اس پھول جیسی بیٹی کو اس کے سسرال میں خالی ہاتھ تو رخصت نہیں کر سکتا۔ لڑکے والے بھی بھلے ہی کچھ نہ مانگیں، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اس کی ضرورت کا سارا سامان اپنی حیثیت کے مطابق ضرور دوں۔ یہ سن کر بیوی نے انتہائی محبت اور یقین سے کہا کہ آپ ذرا بھی پریشان نہ ہوں، اللہ نے جب ہمیں یہ بیٹی دی تھی اس کا رزق بھی ساتھ بھیجا تھا، اور اب وہی اس کی رخصتی کے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ بیوی نے اسی وقت اٹھ کر کمرے کے کونے میں رکھا ایک پرانا اور بھاری صندوق کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا کپڑے کا رومال نکالا، جس میں اس کے اپنے جہیز کے چند پرانے سونے کے زیورات رکھے ہوئے تھے، جو اس نے انتہائی مشکل وقت کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ اس نے وہ رومال ماسٹر صاحب کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رکھا اور مسکراتے ہوئے بولی کہ یہ زیورات میری بیٹی کا حق ہیں، اب کل ہی بازار جا کر انہیں بیچ دیں اور ان پیسوں سے ہماری بچی کے جہیز کا سامان اور اس کی شادی کے کپڑے بنوا لیں۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی اس عظیم قربانی پر اس کا ماتھا چوما اور کہا، تم نے ہمیشہ میرا ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ میں بھی اپنی وہ ساری رقم جو میں نے پچھلے کئی سالوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کی ہے، وہ سب فاطمہ کی شادی پر لگا دوں گا۔ ہم اپنی بیٹی کی رخصتی میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں میاں بیوی نے مل کر فاطمہ کی شادی کی حامی بھر لی۔
لڑکے والوں کو خوشی خوشی جواب دے دیا۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ پھر گھر میں شادی کی تیاریوں کا ایک طویل اور خوبصورت سلسلہ شروع ہو گیا۔ ماسٹر صاحب روزانہ بازار جاتے اور فاطمہ کے لیے چن چن کر بہترین سامان خرید کر لاتے۔ کبھی برتنوں کا سیٹ لاتے، کبھی اس کے لیے خوبصورت بستر اور کپڑے لے کر آتے۔ بیوی سارا دن ان کپڑوں پر کڑھائی کرتی، بیٹی کے جہیز کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتی رہتی۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر اکثر رو پڑتی اور اپنے ماں باپ سے کہتی کہ آپ لوگ میرے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اصل جہیز تو وہ تعلیم اور وہ تربیت ہے جو آپ دونوں نے مجھے دی ہے۔ لیکن ماسٹر صاحب اسے پیار سے ڈانٹ دیتے اور کہتے کہ بیٹیوں کے گھر بسانے کے لیے باپ کو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ تم تو ہماری جان ہو، ہم تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دیں تو وہ کم ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور شادی کا دن انتہائی قریب آ گیا۔ گھر کے صحن میں شامیانے لگ چکے تھے۔ محلے کی عورتیں رات گئے تک گھر میں ڈھولک کی تھاپ پر شادی کے گیت گاتی رہتی تھی۔ سارا محلہ ماسٹر صاحب کی اس خوشی میں برابر کا شریک تھا، کیونکہ ماسٹر صاحب نے ساری زندگی لوگوں میں صرف محبت اور علم ہی بانٹا تھا۔ بیٹی کی رخصتی کا خیال جتنا قریب آتا جا رہا تھا، ماسٹر صاحب اور ان کی بیوی کے دل میں اتنی ہی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر اداس ہو جاتے کہ فاطمہ کے جانے کے بعد ان کا یہ گھر دوبارہ سے کیسے ویران اور سونا ہو جائے گا۔ لیکن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے سامنے اپنے اس دکھ کو چھپا لیتے تھے۔ شادی میں اب گنتی کے چند دن باقی رہ گئے تھے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ جہیز کا سارا سامان ایک کمرے میں انتہائی کرینے سے سجا کر رکھ دیا گیا تھا۔ فاطمہ کے سرخ رنگ کے عروسی جوڑے کو دیکھ کر ماسٹر صاحب کی بیوی کی آنکھوں سے بار بار ممتا کے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ وہ رات بھی کیسی عجیب رات تھی جب سارا محلہ گہری نیند سو چکا تھا۔ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی۔ رات کی فضا میں ایک ہلکی ہلکی سی خنکی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر میں مہمان ابھی پوری طرح نہیں آئے تھے، اس لیے ماسٹر صاحب اور ان کی بیوی اکیلے ہی اپنے کمرے میں جاگ رہے تھے۔ انہوں نے فاطمہ کو زبردستی سلانے کے لیے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ تھکاوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ ماسٹر صاحب ایک پرانی ڈائری ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے اور اس میں شادی کے اخراجات کا حساب کتاب کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں پر پرانا چشمہ ٹکا ہوا تھا اور وہ بار بار پینسل سے کچھ لکھ کر اسے مٹاتے تھے۔ بیوی پاس ہی چارپائی پر بیٹھی فاطمہ کے عروسی جوڑے میں آخری ٹانکے لگا رہی تھی اور بار بار ماسٹر صاحب کی طرف دیکھتی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک گہری اور خاموش گفتگو چل رہی تھی جو صرف ان کے دل سن سکتے تھے۔ اچانک بیوی نے خاموشی توڑی اور دھیمی آواز میں ماسٹر صاحب سے کہا کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، کل ہماری بیٹی دلہن بن کر اس گھر سے چلی جائے گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کی تو بات ہے جب آپ اسے مسجد کی سیڑھیوں سے اٹھا کر لائے تھے اور وہ میرے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ ماسٹر صاحب نے اپنی ڈائری بند کی، چشمہ اتار کر چارپائی پر رکھا اور ایک گہری لمبی سانس لیتے ہوئے بولے، ہاں، وقت واقعی بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے جب اس نے پہلی بار چلنا سیکھا تھا اور گر گر کر میرے پاس آتی تھی۔ آج وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اپنا گھر بسانے جا رہی ہے۔ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے اور اس کے نصیب اچھے کرے۔ بیوی نے آمین کہا، پھر بولی، آپ نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں؟ کل بارات آئے گی تو کوئی کمی نہیں رہے گی۔ ماسٹر صاحب نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور اللہ کے فضل سے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ ہم نے کسی چیز میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے دعوت کا بھی سارا انتظام سنبھال لیا ہے۔
تم بس اپنے دل کو مضبوط رکھو، کیونکہ کل جب بیٹی رخصت ہوگی تو ہمیں اس کے سامنے رونا نہیں ہے، ورنہ وہ کمزور پڑ جائے گی۔ بیوی نے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی کہ میں پوری کوشش کروں گی، لیکن ممتا کا دل ہے، اسے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور دیوار پر لگی پرانی گھڑی رات کے 1:45 کا اعلان کر رہی تھی۔ باہر گلی میں مکمل سناٹا تھا اور سوائے محلے کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ماسٹر صاحب نے بیوی سے کہا، اب سو جانا چاہیے، کل بہت کام ہے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ بیوی نے عروسی جوڑا سمیٹ کر احتیاط سے الماری میں رکھا اور بستر پر لیٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک باہر گلی سے ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ دونوں میاں بیوی چونک گئے، کیونکہ اتنی رات گئے ان کی گلی میں کسی گاڑی کا آنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ ماسٹر صاحب نے سوچا کہ شاید کوئی مہمان رات کے وقت پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اپنی چادر اوڑھی اور باہر صحن میں نکل آئے۔ بیوی بھی پریشانی کے عالم میں ان کے پیچھے پیچھے صحن میں آ گئی۔ لیکن جب اس بچی کی شادی کا وقت قریب آیا تو ایک رات ماسٹر صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسٹر صاحب نے صحن کی بتی جلائی اور انتہائی حیرانی کے عالم میں بھاری قدموں سے چلتے ہوئے صدر دروازے کی طرف بڑھے۔ اتنی رات گئے دروازے پر ہونے والی اس اچانک دستک نے ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف پیدا کر دیا تھا۔ ان کی بیوی بھی صحن میں کھڑی دعائیں پڑھ رہی تھی۔ ماسٹر صاحب نے احتیاط سے دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازہ تھوڑا سا پیچھے کیا تو باہر کا منظر دیکھ کر وہ مکمل طور پر حیران رہ گئے۔ دروازے کے باہر کوئی ان کا اپنا رشتہ دار یا شادی کا کوئی مہمان نہیں تھا، بلکہ سامنے شہر کا ایک انتہائی مشہور اور امیر تاجر کھڑا تھا، جس کے چہرے پر گہری اداسی اور ندامت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ تاجر کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے صدمے سے گزر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں اور وہ بہت ہی زیادہ بے بس لگ رہا تھا۔ ماسٹر صاحب اسے پہچانتے تو تھے، لیکن ان کا اس سے کبھی کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رہا تھا، اس لیے وہ سخت پریشان تھے کہ اتنا بڑا اور امیر آدمی رات کے اس پہر ان کے غریب خانے پر کیا کرنے آیا ہے۔ ماسٹر صاحب نے کچھ بولنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اس تاجر نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور انتہائی عاجزی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس سے پہلے کہ ماسٹر صاحب اس کے آنے کی وجہ دریافت کرتے، اس تاجر نے اپنے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور رات کے اس گہرے اندھیرے میں ماسٹر صاحب کے ہاتھوں میں رقم سے بھرا ہوا ایک انتہائی بھاری لفافہ تھما دیا۔ ماسٹر صاحب ابھی اس اچانک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ امیر تاجر زاروں قطار آنسو بہاتے ہوئے اقرار کیا کہ میں کوئی عام مہمان یا کوئی غیر شخص نہیں ہوں، بلکہ میں اس بچی کا سگا تایا ہوں۔ یہ سنتے ہی ماسٹر رفیق کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی اور ان کا دماغ سن ہو گیا۔ ان کی بیوی جو پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ تاجر کی ہچکیاں بند گئی تھی اور وہ شدت جذبات سے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے اپنی زندگی کا وہ بھیانک اور کالا واقعہ کھولنا شروع کیا جس نے پچھلے 20 سالوں سے اس کی روح کو دیمک کی طرح چاٹ رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ ماسٹر صاحب، آج سے 20 سال پہلے میرا ایک چھوٹا بھائی ہوا کرتا تھا جو اس شہر کا سب سے نیک دل اور ایماندار انسان تھا۔ وہ اپنی محنت اور لگن سے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا اور اللہ نے اسے بے پناہ دولت اور عزت سے نوازا تھا۔ اس کی بیوی بھی
انتہائی نیک سیرت اور غریب پرور عورت تھی۔ جب ان کی شادی کے کئی سال بعد ان کے ہاں اس بیٹے کی پیدائش ہوئی تو ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے پورے شہر میں مٹھائیاں بانٹی، غریبوں کو کھانا کھلایا، لیکن میرے اندر حسد اور لالچ کی ایسی خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے میری آنکھوں پر حرص کا اندھا پردہ ڈال دیا تھا۔ میں اپنے ہی سگے بھائی کی دولت، اس کی جائیداد اور اس کے کامیاب کاروبار پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی یہ بیٹی کل کو اس کی ساری جائیداد کی اکلوتی وارث بن جائے گی اور میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ شیطان نے میرے دماغ پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا اور میں نے دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر اپنے ہی خون کو مٹانے کی ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک منصوبہ بنایا۔ مجھے آج بھی وہ کالی اور طوفانی رات یاد ہے جب میرا بھائی اور میری بھابھی اپنی اس نومولود بچی کو لے کر ایک خاندانی تقریب سے واپس اپنے گھر آ رہے تھے۔ میں نے پہلے سے ہی ایک خطرناک اور کرائے کے قاتل کو بھاری رقم دے کر ان کی گاڑی کے بریک فیل کروا دیے تھے اور ان کی گاڑی کے پیچھے اپنے گنڈے لگا دیے تھے تاکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے۔ رات کے اس گہرے اندھیرے اور تیز بارش میں ان کی گاڑی کے انتہائی خطرناک موڑ پر بے قابو ہو کر ایک گہری کھائی میں جا گری اور مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ میرا بھائی اور میری بھابھی اس خوفناک حادثے میں موقع پر ہی دم توڑ گئے اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچ کر جشن منایا کہ اب اس ساری دولت کا واحد وارث میں ہی بچا ہوں۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے اور اس کی تدبیر انسان کی ہر چال پر بھاری ہوتی ہے۔ اس رات ان کی گاڑی میں ان کا ایک انتہائی پرانا اور وفادار ملازم بھی موجود تھا جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب گاڑی کھائی میں گری تو وہ ملازم معجزانہ طور پر بچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ میرا بھائی اور بھابھی خون میں لت پت مار چکے ہیں، لیکن ان کی وہ نومولود بچی حیرت انگیز طور پر بالکل محفوظ ہے اور رو رہی تھی۔ اس وفادار ملازم کو میرے ارادوں اور میری لالچی فطرت کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اس بچی کو لے کر میرے پاس آیا تو میں اس معصوم جان کو بھی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دوں گا تاکہ وراثت کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ اس لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بچی کو سینے سے لگایا اور اس اندھیری اور طوفانی رات میں میلوں پیدل سفر کرتا ہوا اس شہر کے اس غریب محلے میں پہنچ گیا۔ وہ آپ کی نیکی اور شرافت اور آپ کی خدا خوفی کے قصوں سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اس بچی کو آپ کی مسجد کی سیڑھیوں پر چھوڑے گا تو آپ جیسا فرشتہ صفت انسان اس معصوم کی جان ضرور بچائے گا اور اسے دنیا کی ہر برائی سے محفوظ رکھے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دور گمنامی میں روپوش ہو گیا۔ دوسری طرف میں نے دنیا کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے اپنے بھائی کی موت کا جھوٹا ماتم کیا، مگر مچ کے آنسو بہائے۔ چند ہی دنوں میں اس کے سارے کاروبار، اس کی تمام فیکٹریوں اور اس کے عالی شان بنگلوں پر مکمل طور پر اپنا ناجائز قبضہ جما لیا۔ میں نے سوچا کہ اب میری زندگی جنت بن گئی ہے اور میں اس بے تحاشا دولت کے نشے میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ میں نے اپنے بچوں کو حرام کی کمائی سے پالا، انہیں دنیا کی ہر آسائش دی اور تکبر میں آ کر اللہ کی پکڑ کو یکسر فراموش کر دیا۔ لیکن قدرت کا انتقام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری وہ حرام کی دولت میرے ہی گلے کا پھندا بنتی چلی گئی۔ میرے بچے جو اس حرام کی کمائی پر پلے تھے وہ انتہائی نافرمان، ظالم اور بے حس نکلے۔
انہوں نے مجھ سے میری ساری دولت ہتھیا لی، میرے نام کے سارے کاغذات اپنے نام کروا لیے، اور پھر ایک دن مجھے اسی گھر سے دھکے مار کر ذلیل و خوار کر کے نکال دیا، جس گھر پر میں نے اپنے بھائی کا خون کر کے قبضہ کیا تھا۔ آج میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، اور میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی چھت تک نہیں ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ جب بھی میری آنکھ لگتی ہے تو مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کے خون آلود چہرے نظر آتے ہیں، اور اس معصوم بچی کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ میرا ضمیر مجھے اندر ہی اندر کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈستا رہتا ہے۔ مجھے چند دن پہلے ہی اس پرانے ملازم کا پتہ چلا جو موت کے بستر پر پڑا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھے بلا کر میرے منہ پر تھوکا اور مجھے بتایا کہ میری بھتیجی زندہ ہے، اور وہ آپ جیسے عظیم انسان کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ کل میری اسی بھتیجی کی شادی ہے تو میری روح کانپ اٹھی کہ میں کس منہ سے اللہ کا سامنا کروں گا۔ ماسٹر صاحب، یہ جو بھاری لفافہ میں نے آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے، اس میں وہ تمام اصلی کاغذات موجود ہیں جو میں نے اپنے بھائی کی جائیداد سے متعلق سنبھال کر رکھے تھے، اور جنہیں میرے لالچی بچے مجھ سے چھین نہیں سکتے تھے۔ میں نے وہ تمام جائیداد، وہ ساری فیکٹریاں اور وہ سارا ثاثہ قانونی طور پر اس بچی کے نام منتقل کر دیا ہے، کیونکہ یہ سب اسی کا اصل حق تھا جو میں نے غصب کیا تھا، اور اس لفافے میں وہ بے شمار نقد رقم بھی موجود ہے جو میں نے اپنی بھتیجی کی شادی اور اس کے جہیز کے لیے اکٹھی کی ہے، تاکہ میں اپنے اس خوفناک جرم کا کوئی ادنا سا کفارہ ادا کر سکوں، اور شاید اللہ میری توبہ کو قبول کر لے اور مجھے اس جہنم کی آگ سے بچا لے جو میرے اندر ہر وقت جلتی رہتی ہے۔ خدا را آپ یہ رقم اور یہ کاغذات رکھ لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ تاجر کی یہ لرزہ خیز اور خوفناک داستان سن کر ماسٹر رفیق کا چہرہ شدید غصے، دکھ اور صدمے سے بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور ان کے ہاتھ اس قدر زور سے کانپ رہے تھے کہ لفافہ ان کے ہاتھوں سے گرنے لگا تھا۔ ان کی بیوی جو سین میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انسان دولت کی ہوس میں اتنا اندھا اور درندہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی سگے بھائی کا خون کر دے اور ایک معصوم سی پھول جیسی بچی کو یتیم کر کے اسے سڑکوں پر رلنے کے لیے چھوڑ دے۔ ماسٹر رفیق نے اپنے اندر کے ابلتے ہوئے غصے کو انتہائی مشکل سے قابو کیا۔ انہوں نے اس لفافے کو کھولا، اس میں موجود جائیداد کے وہ تمام کاغذات نکالے اور انہیں اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی بیٹی کا شرعی اور قانونی حق ہے جو اسے ہر حال میں ملنا چاہیے، تاکہ اس ظالم تاجر کے گناہوں کا بوجھ کٹے اور یتیم بچی کو اس کے باپ کی نشانی واپس مل سکے۔ لیکن جیسے ہی ماسٹر صاحب کی نظر لفافے میں موجود پیسوں کی موٹی موٹی گڈیوں پر پڑی تو ان کا خون بری طرح کھول اٹھا۔ انہوں نے وہ پیسوں سے بھرا ہوا بھاری لفافہ پوری طاقت اور نفرت کے ساتھ اس تاجر کے منہ پر دے مارا۔ پیسے ہوا میں بکھر گئے اور زمین پر گر پڑے۔ ماسٹر رفیق نے اپنی گرجدار اور کانپتی ہوئی آواز میں اس تاجر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ظالم اور بدبخت انسان، تو نے کیا سوچا تھا کہ تو چند کاغذ کے ٹکڑوں اور حرام کی کمائی سے اپنے سگے بھائی کے خون کا سودا کر لے گا؟ تو نے اس معصوم جان کو اس وقت مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا جب اسے اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تو نے دولت کے لیے رشتے، ناطے، محبت اور انسانیت سب کچھ بیچ دیا، اور آج تو یہ حرام کی کمائی لے کر اس دروازے پر آیا ہے
تاکہ اپنی گندی اور پلیدہ دولت سے میری پاک دامن بیٹی کی رخصتی کروا سکے؟ کان کھول کر سن لے، میں ایک غریب استاد ضرور ہوں، لیکن میں نے ساری زندگی حلال کی روکھی سوکھی کھائی ہے، اور اسی حلال کی کمائی سے میں نے اس بچی کو پالا ہے، اور اس کے جسم میں دوڑنے والا خون حلال کے لقموں سے بنا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر ایک قاتل، ایک غاصب اور ایک یتیم کا حق مارنے والے کی اس غلیظ کمائی کا ایک پیسہ بھی اپنی بیٹی کے جہیز میں شامل نہیں کروں گا۔ میری بیٹی اللہ کے فضل سے میرے حلال کے پیسوں سے رخصت ہوگی اور عزت کے ساتھ اپنے گھر جائے گی۔ تیری یہ حرام کی دولت تیری روح کے ناسور کو کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ تو نے جو بیج بویا تھا، آج تو وہی زہریلی فصل کاٹ رہا ہے۔ تیرے بچوں نے تیرے ساتھ وہی کیا جو تو نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے جو دنیا میں تجھے مل گیا۔ اب تو یہ پیسے یہاں سے اٹھا اور میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا، اس سے پہلے کہ میں محلے والوں کو اکٹھا کر کے تیرا یہ کالا چہرہ سب کے سامنے ننگا کر دوں۔ تاجر ماسٹر صاحب کی یہ کھری اور سچی باتیں سن کر زمین پر گرا، بے بسی سے روتا رہا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماسٹر رفیق بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور اس کے گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر بکھرے ہوئے اپنے پیسے سمیٹے۔ وہ بار بار ماسٹر صاحب کے قدموں میں گرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ماسٹر صاحب نے انتہائی حقارت سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور اپنے گھر کا بھاری لکڑی کا دروازہ اس ظالم تاجر کے منہ پر زور سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی وہ گونج اس تاجر کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ کچھ دیر تک اسی بند دروازے کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا رکھے دھاڑے مار مار کر روتا رہا اور اپنی بدقسمتی پر نوحہ کرتا رہا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وقت گزر چکا تھا اور قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بوجھل قدموں اور ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور رات کے اس گہرے اندھیرے میں سسکتا ہوا ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا، جبکہ دوسری طرف ماسٹر رفیق اور ان کی بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا حق بھی اسے دلا دیا اور حرام کے ایک لقمے کو بھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ لیکن یہ سب کچھ اس قدر ہولناک تھا کہ ماسٹر صاحب اور ان کی اہلیہ کافی دیر تک سن ہو کر بیٹھے رہے۔ فاطمہ کی شادی کے کمرے سے آنے والی خوشبوئیں اور گیتوں کی آوازیں اب انہیں بہت دور اور اجنبی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے کل کوئی بہت بڑا حادثہ گھر کے سکون کو نگل گیا ہو۔ ماسٹر رفیق کی اہلیہ نے فاطمہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اور اسے یہ احساس ہوا کہ اس معصوم کلی کو یہ حقیقت بتانا کتنا بڑا طوفان لا سکتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فاطمہ کو اس بھیانک سچائی سے دور رکھیں گی۔ وہ اسے کبھی نہیں بتائیں گی کہ اس کے حقیقی والدین کو کس طرح موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اہلیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر ہلایا، گویا وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے تھے۔ انہوں نے وہ جائیداد کے کاغذات ایک مضبوط الماری میں بند کر دیے تاکہ فاطمہ کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اسی وقت کمرے میں سناٹا تھا، لیکن دلوں میں ایک عجیب سی کھچاؤ اور بے چینی باقی تھی۔ انہوں نے اس رات کو ایک زندگی کا امتحان سمجھ کر گزارا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ فاطمہ کی شادی کے بعد بھی اسے اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ ماسٹر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج جو کچھ ہوا ہے اسے ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہیں جانے گا۔ یہ ہماری بیٹی کی عزت اور اس کی زندگی کی خوشیوں کے لیے ضروری ہے۔
فاطمہ کی شادی کے دن جب سورج طلوع ہوا تو اس کی روشن کرنیں اس گھر کے صحن میں بکھر رہی تھیں، جہاں فاطمہ اپنے سرخ عروسی جوڑے میں ایک پری کی طرح سجی بیٹھی تھی۔ ماسٹر رفیق نے اپنے حلال کی کمائی سے لائے ہوئے جہیز کے ساتھ اور بے پناہ دعاؤں کے سائے میں اپنی اس پھول جیسی بچی کو اس کے نئے گھر کے لیے عزت اور وقار کے ساتھ رخصت کیا، اور ان کا سر فخر سے بلند تھا کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس امانت کا حق پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ ادا کر دیا تھا۔ فاطمہ کے شوہر اور اس کے سسرال والوں نے اسے بہت عزت اور پیار سے قبول کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس لڑکی کو وہ بہو بنا کر لائے ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی تکلیفیں اور کتنی بڑی قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ماسٹر صاحب اور ان کی اہلیہ نے بیٹی کو رخصت کرتے وقت جو آنسو بہائے، اور وہ ان کی مامتا اور ان کے صبر کا نچوڑ تھے۔ وہ دونوں اب اکیلے رہ گئے تھے، لیکن ان کے گھر میں اب ایک ایسی سکون کی فضا تھی جو شاید کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ سچ چاہے کتنا بھی کڑوا ہو، لیکن اس کا انجام ہمیشہ اطمینان بخش ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور خدمت خلق کے لیے وقف کرنے کا عزم کیا، جبکہ وہ ظالم تاجر جو سڑکوں پر رول رہا تھا، وہ شاید آج بھی کہیں کسی فٹ پاتھ پر اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوگا۔ وہ قاتل تھا، وہ غاصب تھا، لیکن اللہ کی لاٹھی نے اسے وہ سبق دیا جو وہ پوری زندگی نہیں بھول سکتا تھا۔ ماسٹر رفیق کا گھر اب ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جہاں ہر کوئی احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو نہ صرف زیورات اور سامان دیا تھا، بلکہ اسے ایک ایسی مضبوط تربیت بھی دی تھی جس پر وہ ساری زندگی ناز کر سکتی تھی۔ فاطمہ بھی اب اپنی نئی زندگی میں بہت خوش تھی، اور وہ اکثر اپنے ماں باپ کے پاس آتی تو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی بے پناہ محبت دیکھتی جو اسے بچپن سے ملتی آئی تھی۔ اس طرح ایک طویل اور پرمشقت سفر اپنے منطقی انجام کو پہنچا، اور یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ دوسروں کے لیے راستے کے کانٹے بنتے ہیں ان کا اپنا راستہ بھی ہمیشہ کانٹوں سے بھرا رہتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں اللہ ان کے معاملات کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ ان کے گھر کی وہ ویرانی جو کبھی ان کا سب سے بڑا دکھ تھی، اب وہ ان کا سکون اور خوشی کا گہوارہ بن چکی تھی۔ اور وہ 20 سال پرانی وہ صبح جب مسجد کی سیڑھیوں پر ایک ننھی سی جان ملی تھی، وہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین اور بابرکت فیصلہ ثابت ہوئی، جس نے انہیں دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت کے لیے بھی نیک اعمال کا ذخیرہ فراہم کر دیا۔ ان کا گھر ایک ایسا روشن چراغ بن گیا تھا جس کی روشنی دور دور تک پھیل رہی تھی، اور لوگ آج بھی ماسٹر رفیق کی شرافت اور ان کی دیانتداری کے قصے اپنی نسلوں کو سناتے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔